الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویں تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ اے مسلمانوں، جب تم ان منافقین کے پاس لوٹ کر جاؤ تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس سے گزشتہ آیات میں بھی غزوہ تبوک میں چونکہ منافقین نے شرکت نہیں کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اور صحابہ کرام کے پاس آ کر اپنے عذر بیان کیے تھے کہ میں فلاں وجہ سے نہیں جا سکا، فلاں وجہ سے نہیں جا سکا، تو مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حال سے خبردار کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ عز و جل نے راہ خدا میں خرچ کرنے والے افراد کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ منافق راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، مسلمان بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، لیکن دونوں کے خرچ کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ منافق جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے تاوان سمجھتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ ما ينفق مغرما، جو اعرابی منافق، جو دیہات سے تعلق رکھنے والے منافق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس خرچ کو تاوان سمجھتے ہیں کہ آدمی بڑی تکلیف کے ساتھ اور بوجھ سمجھتے ہوئے اور ٹیکس سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ منافق راہ خدا میں خرچ کرنے کو بڑا تکلیف دہ سمجھتا ہے، تاوان سمجھتا ہے، جبکہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور آپ کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو یہ مسلمان اور منافق کے خرچ کرنے کے درمیان فرق ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ عز و جل نے صحابہ اور تابعین دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ اور ان کے جو پیروکار ہیں، خواہ وہ قیامت کے دن تک آئیں، وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے پہلے دوسروں پر سبقت لے جانے والے اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ صحابہ اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کی
ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور پھر وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، خواہ وہ صحابہ یا ان کے بعد والے ہیں، فرمایا کہ یہ سب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا صلہ کیا رکھا ہے، فرمایا ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ عز و جل نے دو مسجدوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مسجد وہ تھی جو منافقین نے بنائی، جس کا مقصد مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ سازشیں کرنا اور آپ کی گستاخیاں کرنا تھا۔ اور دوسری مسجد وہ تھی جو اہل ایمان نے بنائی، جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی مسجد جو منافقین نے بنائی، جس کا مقصد غلط تھا، جس کا مقصد اسلام کی دشمنی تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا وہ مسجد ضرار ہے، وہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ اور منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اے محبوب، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ منافقین نے سرکار کو دعوت دی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کی برکتیں ہوں گی، تو منافقت کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھی، تو اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اس مسجد کے گرانے کا حکم دے دیا، اس مسجد کو گرا دیا گیا جو مسجد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ دوسری مسجد اللہ عز و جل اس کا تذکرہ فرماتا ہے، ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری مسجد، مسجد قباء شریف، جس کے بنانے کا جس کی بنیاد کے تقوی پر ہونے کا اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے کہ دوسری مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، خوف خدا پہ رکھی گئی، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بنائی گئی، جو دین کی صحیح اشاعت اور تبلیغ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ مسجد قباء کی فضیلت، مسجد قباء شریف کے لوگوں کی فضیلت اور اس کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ عز و جل ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو پاک و صاف رہنا جو ہے یہ دین اسلام کی بڑی ہی بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے، صفائی ستھرائی رکھنے والے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، تو صفائی کی اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ عز و جل نے وہ مسلمان کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں اور بڑے محبوب ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں
اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے جو توریت اور انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان و مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو مسلمان اپنا جان و مال اللہ کو بیچ چکا، تو جو حقیقی مسلمان ہے وہ ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ اب میری جان میری اپنی نہیں، میرا مال میرا اپنا نہیں، یہ تو سب کچھ میں اللہ عز و جل کی راہ میں دے چکا ہوں کہ جب بھی موقع ملے گا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو خرچ کروں گا، اور راہ خدا میں جان قربان کرنے کا موقع آیا تو جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے، بڑی ہی جامع آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کامل ایمان والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت مبارکہ میں اوصاف مومنین بیان کر دیے، توبہ، عبادت، حمد، روزہ، رکوع، سجدہ، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا۔ فرمایا کہ یہ کامل مومنوں کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو، کسی کا باپ مشرک تھا، کسی کا اور رشتہ دار مشرک تھا، کسی کا دوست مشرک تھا، تو کسی بھی کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا کافر مر گیا، کسی ملک کا بڑا آدمی مر گیا اور وہ تھا کافر تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا کفر ہے، جو دعا مانگے وہ خود کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جنہوں نے غزوہ تبوک میں بلا وجہ شرکت نہیں کی تھی، بلا وجہ شرکت نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے تھے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حاضر ہو کر کہا کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، بغیر وجہ کہ ہم نے شرکت نہیں کی، ہم دنیا کی چند چیزوں میں پڑے رہ گئے، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف فرما دے۔ تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھوٹے عذر پیش نہیں کیے تھے، اس لیے کافی عرصے تک جو ہے وہ ان سے مسلمانوں کی قطع تعلقی رہی، اور بعد میں اللہ عز و جل نے ان کی توبہ کی آیت نازل۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ عز و جل نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا اپنے سچا ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ سچے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سچوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام اور نیک مسلمان، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ تو عقیدہ وہ رکھا جائے گا جو صحابہ، تابعین، ائمہ دین اور مسلمانوں کی اکثریت کا ہوگا۔ تو ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں راہ خدا میں نکلنے کا فرمایا گیا، فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان علم سیکھنے کے لیے نکل جائیں، تو یہ تو ہونا چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں اور سیکھ کر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اپنی قوم کو پھر تبلیغ کرے۔ ارشاد فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب راہ خدا میں نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے درس ہے
وہ لوگ کہ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو کوئی مسئلہ بتانے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمہارے علاقے سے، تمہارے گروہ سے، تمہارے قبیلے سے کچھ لوگ راہ خدا میں جائیں، علم دین سیکھیں اور واپس آ کر تمہیں سکھائیں. تو جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں عالم نہیں، مفتی نہیں، دین سکھانے والا نہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ خود نکلیں یا اپنی اولاد کو بھیجیں کہ جو آ کر علم سیکھیں اور پھر جا کر انہیں سکھائیں. تو یہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاں ایسا آدمی ہونا چاہیے جو انہیں ان کا دین سکھا سکے. اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا مشقت میں پڑنا نہایت گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، 6واں رکوع ہے. اس میں اللہ عز و جل نے پہلے تو اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کی عظیم قدرت جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور تمام کائنات کی وہ تدبیر فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد مومن و کافر کے انجام کو بیان کیا. مومن و کافر کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ جو کافر ہیں فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ. اور مومن فرمایا کہ مومن یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ اللہ تعالی مومنوں کو ان کے ایمان کے صدقے میں جنات نعیم، نعمتوں کے باغوں کی طرف رہنمائی فرمائے گا. نعمتوں کے باغوں کی طرف مومنوں کو ان کے ایمان کے صدقے میں رہنمائی فرمائے گا. اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے لوگوں کی ایک حالت بیان کی. بنیادی طور پر تو یہ مشرکین اور کفار کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ جو ظاہری طور پہ حالت ہے اس حالت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ظاہری حالت کیا ہمارے ساتھ تو نہیں. ارشاد فرمایا اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ کر یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہم غور کریں کہ کیا یہ کیفیت و حالت ہمارے ساتھ تو نہیں کہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے، یا اللہ مصیبت دور کر دے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا کبھی خدا کو پکارا ہی نہیں، کبھی خدا سے دعا مانگی ہی نہیں کہ اب مصیبت دور ہونے پر اس کا شکر بھی ادا کیا جائے، اب اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے، اب خوشی کی حالت میں بھی اللہ عز و جل کو یاد کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. اگر ایسی حالت ہے تو پھر ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد 8واں رکوع ہے. 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، تمام روئے زمین کے انسانوں کو مخاطب کر کے ایک بڑا ہی واضح طور پر اعلان فرما دیا اور بڑی ہی واضح بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتی صرف تمہارے خلاف ہے. جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم کفر کرو یا شرک کرو یا نافرمانی کرو یا جو کچھ بھی گناہ کرو، وہ صرف تمہارے خلاف ہی ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، جتنا اٹھانا ہے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم،
پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ ہر آدمی یہ سمجھے کہ گویا یہ خطاب مجھ سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنے مزے لینے ہیں، جتنا فائدہ اٹھانا اٹھا لو، لیکن بالآخر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ دنیا سے جو فائدہ اٹھایا وہ جائز صورتوں میں اٹھایا یا ناجائز صورتوں میں، حلال و حرام کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، ایک ایک شے تمہیں بتائی جائے گی تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال دی ہے۔ دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی، جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، وہ خوش ہو گئے، فصل گوئی لہلہا رہی ہے، اب ہم اس فصل کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، تو فرمایا تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس فصل کو ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ یعنی جب آدمی دنیا میں مست ہو کر، دنیا میں مگن ہو کر غافل ہو جاتا ہے اور سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھتا ہے اور دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، فرمایا پھر موت آتی ہے اور اس کے لیے دنیا ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے دنیا تھی ہی نہیں، دنیا کا وجود ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ جب موت آتی ہے تو یہ تمام کی تمام زیب و زینت، یہ نمود و نمائش، یہ لذتیں، یہ راحتیں، یہ آسانیاں، یہ خواہشات سب کی سب فنا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا دنیا کی مثال یہ ہے۔ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا کہ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تم نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 9ویں رکوع میں شروع سے اللہ عز و جل نے توحید کا زوردار بیان فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات اور اس کے مقابلے میں بت، بے بس، لاچار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تم فرماؤ آسمان اور زمین سے اے لوگوں تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ آسمان سے اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ، یہ خود کہیں گے اللہ، آسمان و زمین سے روزی دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ تو اے محبوب تم فرماؤ اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب ساری کائنات کا مالک وہ ہے تو اے لوگو افلا تتقون، تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جس کی اتنی قدرت ہے اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، تو پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم حق قبول کرنے سے کہاں پھیرے جاتے ہو؟ پھر فرمایا اے محبوب تم فرماؤ کہ اے مشرکو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو تم کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ یہ اللہ کی قدرت، جن بتوں کو تم خدا مانتے ہو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اے محبوب تم فرماؤ کہ اے مشرکو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ پھر اے محبوب تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا وہ جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت حقدار ہے جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ تو ایک طرف وہ بت کہ جس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور ایک طرف وہ کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو تم بتاؤ کہ پیروی کیے جانے کے زیادہ حقدار کون ہے؟
اللہ عز و جل یا یہ تمہارے بت. تو یہ توحید کا زوردار بیان ہے جو اس رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا. اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر مسلسل قیامت کے بارے میں جو کافروں کا مشرکوں کا رویہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی، یعنی قرآن آ گیا، نصیحت آ گئی، دلوں کی شفا آ گئی، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس دنیا کے مال و اسباب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، رحمت عطا کرے تو اس پر خوشی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، خوشی منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، خوشی منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اس پر خوشی منانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں. تو میلاد شریف جب ہم مناتے ہیں تو اسی فضل اور اسی رحمت پر خوشی منائی جاتی ہے. اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان فرمائی. ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف اور غم سے پاک ہوں گے قیامت کے دن. اور اولیاء ہوتے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ کی رضا یہی بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ بیان کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ بیان کیا. اس کے بعد جادوگروں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا. پھر اس کے بعد جادوگروں کا ایمان قبول کر لینا یہ بیان کیا. 14ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کا مال، اس کا سب کچھ اس کا تباہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرعون کو غرق کر دیا. جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرمایا کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں. فرعون کہہ رہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن اب کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا. تو اب کا ایمان قبول کرنا کہ جب موت آ چکی، اب غیب ظاہر ہو چکا، اللہ کا عذاب نازل ہو چکا، اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. 15ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے باہمی اختلافات کا تذکرہ کیا گیا. 16ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خوشیوں کا ایک نسخہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں. تو بندہ یہ سمجھ لے کہ خوشی جو آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو خوشی لکھ دی ہے اب کائنات میں کوئی شخص اس خوشی کو رد نہیں کر سکتا، مجھ سے ہٹا نہیں سکتا، مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا. اور جو مصیبت میرے اوپر آنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت مجھ پر پہنچانی ہی ہے تو پھر کائنات کے اندر کوئی اس مصیبت کو روکنے والا نہیں. اگر آدمی یہ ذہن بنا لے تو بہت ساری تکلیفوں اور ذہنی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے. 17ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے رب کی طرف مغفرت مانگو، معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا. یعنی دنیا کے اندر بھی توبہ اور مغفرت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اچھا فائدہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد 18ویں رکوع میں انسانی غفلت کا بیان کیا کہ جب آدمی پہ مصیبت آتی ہے تو پھر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خوشی دے کے پھر واپس لے لے
تو پھر آدمی دوبارہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, اور ہر حال میں اس کے سامنے جھکا جائے. 19ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ آپ نے اپنی قوم کو ایک عرصے تک سمجھایا, قوم نے ان کو الٹے سیدھے جواب دیے, پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے, اب ان کی قوم تباہ ہونے والی. فرما دیا کہ اب تم ایک کشتی تیار کرو. یہ 20ویں رکوع میں پھر بات شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ ایک کشتی تیار کرو, اب تمہارے اوپر مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے. جو 72-70 کے قریب لوگ ایمان لے آئے, بس وہ ایمان لے آئے 950 سال کی عمر کے اندر, 950 سال کی مدت کے اندر اتنی کم تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایمان قبول کیا. تو فرمایا کہ اب کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں. اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے, اپنے مومنین ساتھیوں کو, پیروکاروں کو, امتیوں کو سوار کیا, اس کے ساتھ جو ہے وہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا, اور اب اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب آیا. عذاب آیا تو کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا, اور جن پر عذاب الہی کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے دعا پڑھی, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے, بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے جو ہیں تو ان کو بچائے گا, تو میرا بیٹا کنعان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, اے اللہ اس کو بھی بچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ کنعان جو ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ کافر تھا, وہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل اچھا نہیں تھا, اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, اس کا عمل اچھا نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, بس تو مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگی. کنعان ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا, غرق ہو گیا, ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ بچا لیا. اس کے آخر کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ جو کچھ بیان کیا اے محبوب, یہ جو کچھ بیان کیا یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں, یہ غیب کی خبریں ہیں. تو قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا کہ یہ ماضی کے واقعات ہیں, غیب کے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور بطور خاص ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.